डॉक्टर साहब, हमने देखा कि भारत को सिर्फ जंगी सतह पे नाकामी नहीं हुई है बल्कि सिफारती सतह पर भी हुई है, और इसीलिए उन्होंने 7 कमेटीज बनाई है जो दुनिया भर में जाके इंडिया का मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगी। और फिर पाकिस्तान ने भी जो है इसके जवाब में एक वफ्द तश्कील दिया है जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। आप भी उस वफ्द का हिस्सा हैं और आप लोगों की रिसेंटली फॉरेन ऑफिस में भी ब्रीफिंग हुई है। कल आपकी डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी इसी हवाले से मुलाकात हुई। ज़रा बताइएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम अपनी सफाई देने जा रहे हैं या इंडिया को बेनकाब करने बाहर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मर्तबा जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने बिलखसूस डेप्यूटी वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जिस तरह की डिप्लोमेसी दिखाई है, आपको कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की डिप्लोमेसी की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, पूरी वजारत ख़ारजा को सैल्यूट करता हूँ, उनकी टीम को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सिर्फ जैसे आपने अपने इब्तदाइया में भी कहा कि हमें कामयाबी जो है वो सिर्फ जंगी महाज पे नहीं हुई, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी हमें कामयाबी हुई है। ये कुछ इत्तफाक नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पे, चाहे यूरोप हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे मशरिक़ वस्ता हो, किसी भी जगह से हमेशा जैसे पाकिस्तान के मुतल्लिक एक यलगार होती है, आप देखिए इस मरतबा कहीं से कोई यलगार नहीं हुई। और भारत मुसलसल एक तसलसल से कह रहा है कि ये तो सीज फायर हमारा आपस में हुआ है, इसका तो अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने तो कोई टेलीफोन नहीं किया। और आपके सामने जब से जंग खत्म हुई है 9 मरतबा अमेरिका के सदर जो हैं 9 मरतबा, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 9 मरतबा ये कह चुके हैं कि भाई ये मैंने करवाया है, मैंने सालसी का किरदार अदा किया है। तो भारत का जो मौक़िफ़ है उसकी तरदीद यानी हर जानिब से आ रही है। सही है। तो ये जो तरदीद आ रही है, मैं समझता हूँ ये इसहाक डार साहब की काविशों का नतीजा है, और उनकी जो डिप्लोमेसी की कामयाबी है वो बहुत अहम थी इस मरतबा। ये 3 हमारे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि एक नई डॉक्ट्रिन यानी एक नया नॉर्मल जो है भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और भारत नहीं, उसमें उससे पहले इजराइल भी ये करता रहा है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ, और वो ये डिफेंसिव, ऑफेंसिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। यानी मतलब ये है कि अगर मुझे ये शक पड़ जाए कि हो सकता है कभी मुस्तकबिल में आप मुझ पे हमला करेंगे, तो मुझे हक मिल गया कि मैं आप पे हमला कर दूं। या अगर मेरी सरजमीन पे कोई दहशतगर्दी का या कोई हौलनाक वाकया हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, तो और मुझे ये शक हो कि आप उसके पीछे हैं या आपका मुल्क उसके पीछे है, तो मैं आप पे हमला कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम ये उजागर करना चाहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन बेइंतहा जहरीली और बेइंतहा खौफनाक है, क्योंकि इसी तरह की चीजें हुई थी दूसरी जंग अजीम से पहले। तो पहले तो इस जो हमने नई डॉक्ट्रिन को डिफीट किया है वो सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो नया मामला उठाया गया है जिसको कहते हैं कि आप जंग की आड़ में सिविलियंस पे भी हमला कर लें, और आप देख रहे हैं आजकल आपको गजा के भी हालात नजर आ रहे हैं। बेशक। तो ये जो नई डॉक्ट्रिन थी कि हम उनको मिलिटरीली इंगेज करें, हमारी फौज ने भारत की फौज को मिलिटरीली इंगेज किया। जरा उनकी बहादुरी देखिए कि राफेल ला के उन्होंने 6-6 साल के बच्चे सिर्फ शहीद किए, या 7 साल की बच्चियां उन्होंने शहीद की, या मसाजिद को शहीद किया, या पाकिस्तान की पानी की तनसीबात को निशाना बनाया। तो ये जो नई उन्होंने एक तहरीक चलाई है इजराइल की तरह कि जंग की आड़ में बेगुनाह बच्चों को, सिविलियंस को, मसाजिद को निशाना बनाया जाए, मजहबी मुकामात को निशाना बनाया जाए, ये भी हम उजागर करेंगे कि ये जंग के जितने भी क़वायद और ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात हम जो सामने लाना चाहते हैं वो ये कि भाई हम एक अमन पसंद मुल्क हैं। आपने जब हम पे इल्जाम लगाया तो हमने आपको कहा कि आइए, अगर आपको हम पे शक है तो हम आपको तमाम शवाहिद आप दीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जब आपने कहा नहीं नहीं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो हमने ये कहा अच्छा चलिए बैनुल अक़वामी सतह पे किसी भी यूएन के इदारे को हम ले आते हैं, आप भी शवाहिद दे दीजिए, हम भी दे देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस पर भी भारत ने कहा नहीं नहीं हम तो जंग करेंगे। तो फिर हमने कहा देखिए ऐसा कीजिए कि वो ममालिक जिन पे आपको एतमाद हो और हमें भी एतमाद हो,
ان کی ایک بنا لیتے ہیں فورم اور وہاں پہ یہ تمام شواہد پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو جنگ ہی کرنی ہے، اور جنگ انہوں نے کر ڈالی. جب انہوں نے جنگ کی تو وہ جو ایک پرانا انہوں نے اسموک اینڈ مرر کا کارخانہ لگا رکھا تھا، یعنی متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ بھارت کو کنونشنل وار فیئر میں ایک سپریمیسی ہے، تو صحیح. پاکستان نے جو جواب دیا اس مرتبہ نہیں پچھلی مرتبہ بھی، وہ ٹھیک. متھ اب جو مجھے ہے ڈاکٹر ہمیشہ صاحب کے یہ آپ لیے نے ختم تینوں ہو گئی پوائنٹ بڑے تفصیلی کنونشنل. ایکسپلین کیے کہ کیا ہمارے اہداف ہوں گے، لیکن اب obviously بھارت ایک بڑا ملک ہے، انفلوئنس بھی ہے ان کا بین الاقوامی برادری میں، تو وہ اس کو استعمال کریں گے. اور دوسرا ایک اسلامہ فوبیا کا بھی لوگ شکار ہیں کہ اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کے دہشت گرد حملے کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کانسیپٹ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیلنج تو ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ کیسے یقین دلائیں گے، خاص طور پہ جیسے خواجہ آصف نے کہا نا کہ ماضی میں ہماری غلط پالیسیاں رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہ اب وہ پالیسیاں ہم ترک کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں. یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا دنیا کو یقین دلانا؟ بھائی دیکھیے یہ جن عوامل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلامو فوبیا ہو، چاہے کو پرانا لنگرنگ کوئی امپریشن ہو جس کا تعلق افغان وار سے ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ تو آج بھی تھی. ابھی یہ جو آپ کو پوری دنیا کے موقف مل رہے جی. ہیں وہ ان تمام عوامل کی موجودگی میں مل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں بار بار تعریف کر رہا ہوں ڈیپٹی پرائم منسٹر کی کہ انہوں نے دیکھیے کیا ڈپلومیسی کی کہ ان چیزوں کے باوجود، ان چیزوں کے بغیر بھی بھارت جتنے بڑے ملک کو یعنی اس کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ان چیزوں کے باوجود جس طرح وزیر اعظم نے گائیڈ کیا اور ٹیلی فون کیے خود اور خود ملاقاتیں کی، اور وزیر خارجہ نے یعنی 10 20 30 35 ملاقاتیں کی اور ٹیلی فون کیے، ان کے نتیجے میں پاکستان کا اور نقطہ obviously نظر اس دفعہ پوری ایک بڑا دنیا میں آ ایڈوانٹیج گیا. یہ تھا کہ ہماری جو سٹوری تھی وہ زیادہ حقائق پر مبنی تھی ایز کمپیئر ٹو جو ایک پوری سٹوری انڈیا نے بنائی پہلگام واقعے کے بعد، جس کی بنیاد بہت کمزور تھی. جی، اور اس مرتبہ بھی وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو حقیقت ہے وہی لے کر سامنے جائیے، کوئی سپن ڈاکٹرن کرنے کی ضرورت نہیں، چیزوں صحیح. کو ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ہمارے جن چیزوں کے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بھی، جو وہ سوالات اٹھاتے ہیں، تمام جو ٹیم ہے اس کو تمام جو حقائق ہیں اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ جو چیز ہم سامنے لے کر جائیں وہ کوئی نئی سپن ڈاکٹرن نہ ہو، وہ اور حقائق پہ مبنی ہو. ڈاکٹر صاحب کیا جو بھارت پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی طویل پریس کانفرنس تھی جس میں کئی قسم کے شواہد دکھائے گئے کہ کس طریقے سے وہ ہماری سرزمین پہ آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے جو لنکس ہیں بی ایل اے کے ساتھ، یا جو جعفر ایکسپریس کا مارچ میں واقعہ ہوا، یہ سارے ایکسپوز کریں گے تو اس کے لیے تو آپ کو پراپر ڈوزیئر چاہیے ہوں گے، فیکٹس چاہیے ہوں گے لوگوں کو بتانے جی، کے لیے. پراپر ڈوسیئر چاہیے ہوں گے، پراپر ڈوسیئر مل رہے ہیں، پراپر بریفنگ مل رہی ہے. تمام شواہد، تمام جو عوامل ہیں یہاں پہ دہشت گردی کے ہمارے ملک میں، اور تمام الزامات جو غلط ہم پہ لگائے جا رہے ہیں، اور جو حقیقی زمینی حقائق ہیں، وہ تمام چیزیں ہر ایک کو جو اس کمیٹی کا حصہ ہے صحیح. اس کو آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر اور سکے. جیسے آپ اب نے اس کہا میں ایک تین اسرائیل، چار مختلف عوامل ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کا انفلوئنس جی بھی بڑا کہیے، واضح آپ نظر کہیے. آتا ہے انڈیا کے اوپر، تو جیسے وہاں پہ فلسطینیوں کو وہ بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ انڈیا بار بار ان عزائم کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہم پانی روک دیں گے پاکستان کا. شاید فوری طور پہ یہ پاسبل نہ ہو انڈیا کا پریکٹیکلی کرنا، لیکن پانی مینج کر سکتے ہیں، چناب میں کب پانی چھوڑنا ہے، کب روکنا ہے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرنا شروع کر دی ہے. اس حوالے سے کیا موقف ہم دنیا میں لے کے جائیں گے؟ دیکھیے ہماری کمیٹی کے پاس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تمام ان کو ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی ہے. سب پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس ٹریٹی میں یونیلیٹرلی وڈرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اگر کسی چیز میں آپ کو سسپینڈ کرنے ٹریٹی کی گنجائش ہی نہ ہو تو وہ کیسے ٹریٹی سسپینڈ کی جا سکتی ہے. دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے، یہ تو ٹیکنیکل سی بات ہے نا، لیگل سی بات ہے کہ یار اس میں پروویژن ہی نہیں ہے، اور اس میں 3 مختلف پروویژنز ہیں. اگر کوئی 2 ممالک کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو، تنازع ہو، تو اس کو کیسے طے کرنا ہے، اس کے 4 مختلف طریقہ کار دیے گئے ہیں، اور ماضی میں وہ تمام طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں صحیح. کامیابی کے ساتھ. کچھ فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں، ایک آدھ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹریٹی میں وہ تمام طریقہ کار کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم معاملہ وہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پانی اوریجن ہے، کیونکہ اگر پانی اوریجن ہے تو بھارت کا سارا پانی تو بھائی چین سے آتا ہے. تو اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے یا اوریجنیٹ ہو رہا ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ نیچے جہاں پانی بہتا ہے
ان ممالک کا پانی روک لے تو پھر آپ سوچئے کہ جب بھارت کا پانی چین روکے گا تو کیا ہوگا. دوسرا اہم معاملہ ہے کہ کیا پانی جو ہے وہ کوئی دریا ہے یا پانی ایک سیولائزیشن ہے. تو اگر آپ انڈس واٹر کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اس کو انڈس کی کہتے ہیں. تو یہ انسانی حقوق پہ حملہ صحیح. ہے, یہ پوری ایک تہذیب پہ حملہ ہے. یعنی پاکستان کے 50% لوگ جن کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے, ان کی معیشت جاتی رہے گی. پاکستان کی 25% جو جی ڈی پی ہے وہ جاتی رہے گی. پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی جاتی رہے گی. تو جب آپ کسی ملک کا پانی روکیں, اس کی تہذیب پہ حملہ کریں, صحیح. انسانی حقوق پہ حملہ کریں, اس کی معیشت کو تباہ کریں, وہاں پہ روزگار ختم کریں, تو ٹھیک. پھر اس ملک کو کیا کرنا ایک چاہیے؟ آخری سوال ڈاکٹر یہ صاحب. ہے وہ سوال جو ہم سامنے رکھیں گے بین الاقوامی صحیح. سطح پہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو آپ لوگوں کا جو وفد ہے وہ ایک ہی وفد کی صورت میں جائیں گے یا مختلف وفود جائیں گے, اور ٹارگٹ کیا ہے, پہلے کن ممالک میں جائیں گے؟ کیونکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ششی تھرور صاحب کی, جو ان کے کمیٹیز بنی ہے وہ تو آلریڈی نکل چکے ہیں دورے پہ. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ساؤتھ امریکہ جائیں گے اور پھر یو ایس بھی جائیں گے. آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ابھی حتمی تاریخ اس کی طے نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال ہے 1 جون کے آس پاس ہمارا بھی پہلا وفد جو ہے وہ چلا جائے گا. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. پہلے ایک گمان تھا کہ شاید 2 وفود میں اس کو لے جائیں گے. اب یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ سب اکٹھے چلتے ہیں اور ایک ہی وفد کی شکل میں جاتے ہیں, تو وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. صحیح. یہ بات کلیئر ہے کہ ہم امریکہ جائیں گے. وہاں پہ جو اہم شہر ہیں وہاں پہ جا کے تمام لوگوں سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے, تھنک ٹینک سے, یہ جو میڈیا کے مختلف آ کے اپنا نقطۂ نظر جو ہے لوگوں کے صحیح. سامنے لے کر آئیں گے. اس کے بعد لندن جو ہے یونت اہم جگہ ہے ہمارے لیے, لائکلی ہوڈ ہے کہ وہاں جائیں گے. پھر اس کے بعد یورپ کے 1-2 ممالک میں جائیں گے. ابھی تفصیل کے 5 ہوں گے ممالک یا 4 ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ ابھی طے نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ تمام تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں. صحیح. بس ٹرمپ انتظامیہ کو کہے گا کہ جس قسم کا کام اٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ جاری رکھے.